ہوتی ہے۔ اب آئیے کشف المحجوب، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی تعلیمات، آپ کیا درس دیتے ہیں؟ یہ ہے وہ درس جو وہ دے کر گئے تھے۔ آپ نے اپنی کشف المحجوب کے 20ویں چیپٹر میں ایک واقعہ لکھا ہے حبیب بن سلیم کا۔ یہ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے تھے اور بہت اللہ کے بڑے ولی تھے یہ۔ تو ایک اللہ کا اور نیک بندہ وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور حاضر ہو کر اس نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ حضرت حبیب بن سلیم یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں نماز میں، اور ایک بھیڑیا ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ بھیڑیا ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ بڑے حیران ہوئے، انتظار کرتے رہے۔ جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو وہ اللہ کا نیک بندہ کہنے لگا حبیب بن سلیم سے کہ حضرت بڑا عجیب ماجرا ہے کہ بھیڑیے کا کام تو بکریوں کو کھانا ہے، لیکن یہاں بھیڑیا بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ وہ فرمانے لگے آگ کا کام بھی تو جلانا ہے نا، آگ کا کام بھی تو جلانا ہے، لیکن جس رب نے ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنایا تھا، اسی رب نے اس بھیڑیے کو میرا فرما بدار بنا دیا ہے۔ اب یہ بکریاں کھاتا نہیں، حفاظت کرتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ مقام کیسے ملا؟ فرمایا بتاتا ہوں۔ ایک لکڑی کا پیالہ پکڑا اور اس پیالے کو ایک پتھر کے نیچے رکھا، تو اس پتھر سے ایک طرف شہد جاری ہو گیا اور دوسری طرف دودھ جاری ہو گیا۔ وہ اور حیران ہو گئے۔ تو حضرت حبیب بن سلیم فرمانے لگے تم قرآن پڑھو، میرا رب فرماتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لیے پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے تھے، اور پھر مجھے بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل فرما بردار تھی کہ نافرمان؟ وہ عرض کرتے ہیں وہ تو نافرمان تھے، پورا سورہ بقرہ میں ان کا جا بجا ذکر آتا ہے نافرمانیوں کا، لیکن فرمایا پھر بھی رب نے دیا نا۔ تو حضرت حبیب بن سلیم فرمانے لگے جب نافرمانوں کو رب اتنا دیتا ہے تو مجھے بتاؤ کوئی اس کی فرما برداری کرے تو پھر کتنا دے گا۔ اور یہ جو تم کمال دیکھ رہے ہو نا، یہ کمال اس لیے حاصل ہوا ہے کہ میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ کبھی حضور کی شریعت کی مخالفت نہیں کرنی، کبھی شریعت کی مخالفت نہیں کرنی۔ وہ اللہ کے بندے چونکہ اس لیے گئے تھے کہ میں کچھ نصیحت حاصل کروں، کوئی واعظ حاصل کروں اپنے لیے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے کہا اے حبیب بن سلیم اللہ کے لیے پھر مجھے کوئی نصیحت بھی کر دیں، اللہ کے لیے مجھے کوئی نصیحت کر دیں جس پر میں عمل کروں تو میں راہ سلوک میں اور آگے چلا جاؤں۔ وہ فرماتے ہیں اب نصیحت کیا تھی سنیے گا۔ فرمایا لا تجعل قلبک صدوق الحرص و بطنک ویاء الحرام۔ فرمایا اپنے آتا کہ آ کہاں سے رہا ہے؟ دیکھیں جہاں شریعت کہتی ہے کہ یہ بندہ بالکل ٹھیک ہے اور شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ رسول کے قانون کا یہ پابند ہے تو اس کے قدم بھی چومیں، ٹھیک ہے وہ باعث برکت ہے۔ لیکن یہاں جناب جو کچھ معاشرے نے دی تھی انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جناب میرے عرس کے دن آئے تو تم لاہور اور پوری پنجاب اور پورے پاکستان کے کونوں سے چل پڑنا، چادر لے لینا، ڈھول پہ جناب ڈھول بجاتے جانا، رقص کرتے جانا، لوگوں سے زبردستی پیسے نکلوانا اور پھر دیگیں پکا کے بانٹ دینا۔ کوئی ان کی تعلیمات پڑھ کے تو دیکھے، یہ تو ان کی روح سے بغاوت ہے، یہ ان کی تعلیمات سے غداری ہے، یہ اللہ کے نیک بندے کے مزار کی بے حرمتی ہے جو کچھ کیا جا رہا ہے، یہ ان کی تعلیمات نہیں ہے۔ کسی نے ان کی تعلیمات پڑھنی ہے تو کشف المحجوب پڑھ کے دیکھیں، وہ آپ کو بتائے گی کہ ان کی تعلیمات ہیں کیا، یہ ان کے ناموں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اچھا پھر آگے سنیں، اللہ کا جب نیک بندہ بننا ہے نا، نیک بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اللہ کے نیک بندے اپنے عیبوں کو دیکھتے ہیں، اپنے عیبوں کو، وہ اپنے عیبوں پہ نظر رکھتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی کوتاہی تو نہیں ہے۔ انسان کی طبیعت اور مزاج یہ ہوتا ہے مکھی کی طرح کہ جس طرح مکھی ہوتی ہے نا وہ ساری اچھی چیزوں کو چھوڑ کے وہاں بیٹھے گی جہاں گند ہوگا۔ یہ جو عام مکھی ہوتی ہے، شہر کی مکھی کی بات نہیں کر رہا، عام جو مکھی ہوتی ہے، انسان کی بھی یہ طبیعت ہوتی ہے اور شیطان نے اس میں لذت ہی بڑی رکھی ہے کہ جب انسان دوسرے کو دیکھتا ہے اس کے اندر یہ بھی کمی ہے، وہ بھی کمی ہے، یہ بھی عیب ہے، وہ بھی عیب ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں جدھر جاؤ کسی کو نہ دیکھو اپنا آپ دیکھو۔ جب اپنے آپ کو مارو گے نا، اپنے عیبوں کو دیکھو گے، پھر تمہیں رب کا قرب حاصل ہوگا اور پھر تمہیں رب کی معرفت حاصل ہوگی۔ کشف المحجوب کے اندر 8ویں چیپٹر